ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام نے 13ویں پارے کے ابتدا میں کہا کہ نفس تو ہوتا ہی گناہ کی طرف برانگیختہ کرنے کے لیے ہے، وہ گناہ کی طرف ابارتا ہے۔ چونکہ نفس کا تعلق یہ عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے من امر ربی، ٹھیک، تو چونکہ روح سراپا خیر ہے، جب ہم جسم کو اپنی غذا دیتے ہیں اور اگر جسم کو ہم اپنی غذا اور ڈوز نہ دیں تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے۔ جسم کی بیسک مٹی سے ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے، پانی، سبزیاں، پھل فروٹ کی صورت میں آتی ہیں، اور روح اللہ کی طرف سے ہے، اس کی غذا بھی آسمانی اعمال صالحہ کی صورت میں آتی ہے۔ ذہن کو آپ کہاں رکھیں گے اس کمبینیشن میں؟ ذہن جو ہے نا، ذہن یہ روح جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے دل کے اوپر آتا ہے، اس کا جو سب سے پہلا کنیکشن ہوتا ہے وہ مضغہ قلبیہ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر دل کے ذریعے سے باریک شرائن اور رگوں کے ذریعے سے یہ پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اسی کو نفخ فی الروح کہا گیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے ہیومن باڈی بنائی، اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے کرنٹ کی طرح اس روح کو اس میں ڈال دیا۔ اگر آپ اس روح کو نکال دیں تو اس جسم کی مثال بے جان اور جمادات کی طرح ہو گئی۔ اب یہی روح جو ہے اس کی غذا آسمانی ہے، اعمال صالحہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کی اطاعت، نبی کی فرما برداری۔ ہم جب اس روح کو وہ غذا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری روح اس قابل ہو جاتی ہے کہ اٹ کین فیس آل آف دا ہاررز اینڈ ڈینجر آف دا لائف۔ وہ جذبہ اس کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس سیٹسفیکشن کو، جسے ہم ابدی سیٹسفیکشن کہتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے وہ جان اور تن مندن کی بازی بھی لگا لیتا ہے۔ ذہن اس میں کہاں آئے گا؟ میرا سوال یہ ہے، یعنی دینی فلسفی میں روح اور نفس کی تو ٹرمینالوجی بالکل کلیئر ہے، اور ہم انفیکٹ اگلے پروگرام میں روح پہ بات بھی کریں گے باقاعدہ، لیکن ذہن کو دین کس حوالے سے دیکھتا ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس کا کہیں ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں، ذہن کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ یہی روح ہے، اچھا یہی نفس ہے، یہ کنیکشن ہے، یہی اسی کو کنٹرول یعنی کرتا ہے۔ ذہن کی دو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے، نفس ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ روح مطلقاً خیر ہے اور نفس مطلقاً۔ دیکھیں، میں ایک بات اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں کہ 3 قسم کے مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، ایک سراپا خیر ہی خیر، ایک سراپا شر ہی شر، اور ایک خیر اور شر کا مجموعہ۔ جو فرشتے اور انبیاء ہیں وہ سراپا خیر ہی خیر، جو شیاطین ہیں وہ سراپا شر ہی شر، انسان سراپا خیر اور سراپا شر دونوں کا مجموعہ ہے۔ انسان میں اللہ نے وہ تمام صفات رکھی، فرشتوں والی بھی، جانوروں والی بھی۔ اب یہ اگر فرشتوں والی صفات کو اپنے اوپر حاوی کرے گا، روحانی غذا حاصل کرے گا، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پہ فرشتہ رک گیا اور آمنہ کا لال آگے بڑھ گیا۔ اور اگر ٹھیک ہے، یعنی اسفل السافلین کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی بات پر کہ ان النفس لامارۃ بالسوء جو آپ نے فرمایا ہے بالکل صحیح ہے، قرآن مجید کی ہے، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں، ہمیشہ برائی کی طرف یہ نہیں راغب کرتا۔ نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے۔ جی ہاں، اسی آیت میں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو ایکسیپشنز یقیناً ہیں، اور نفس المطمئنہ کا لفظ بھی ہے، جو نفس المطمئنہ جو ہے وہ شر کی طرف راغب نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو نفس، یہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ایک چیز تو چلے روح ہو گئی، ایک نفس ہو گیا، اب ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ذہن۔ یہ ذہن کیا، یعنی اب تک مجھے اس کا ریلیشن کلیئر نہیں ہوا، نفس، روح، ذہن، ذہن کو آپ اس میں کہاں دیکھتے ہیں اس جگہ؟ ذہن تو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ تو ایک دماغ کی تخلیق ہے، اور دماغ جس طرح کے ٹرین ہوتا ہے اس ٹریننگ کے حساب سے وہ تخلیق اس کی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک کی ذہن کی تخلیق مختلف ہے۔ یعنی یہ تو کم و بیش پھر اس انداز میں وہی بات ہوگی کہ جس طرح سے ٹرین ہونے کا مطلب ہے کہ خیر کی قوت ٹرین کرے گی، روحانی طاقت تو وہ خیر کی طرف جائے گا۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب، میں اس میں تھوڑی سی بات سر کی، میں ایک بات کو میں آگے سیکنڈ کروں کہ دیکھیں، یہ جو بات ہم یہ اب ہم کر رہے ہیں وہ اب ہم تھنکنگ پاور کی اب ہم بات کر رہے ہیں، تھنکنگ پاور، تھاٹ پروسیس، اور یہ جو ہے یہ اسی کی سب ڈویژنز ہیں جہاں پر وہ پازیٹیو ہو یا وہ پھر یہ کہ جو نیگیٹو ہو،
وہ اسی کی سب ڈویژنس کے اندر وہ آ جائے گا. اور اگر اب یہ چیز زیادہ اس کے اندر کون سا زیادہ غلبہ طاری کرتا ہے, کیا وہ پازیٹیو اپروچ ہے یا وہ پھر نیگیٹو اپروچ ہے. اگر کوئی ایسی ہے جو کہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے اس کے اندر, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک بہت ہی آگے اچھے بیہیویئر کی طرف بھی جائے گا, اور وہ پھر یہ کہ انسان کے لیے, خود کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے, دونوں کے لیے کچھ یہ کہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. دوا بنی ہے جو انسان کی اپروچ کو پازیٹیو کر دے. میں اس اینگل جی بالکل بالکل جی. اس کے اندر ہمارے پاس موڈ سٹیبلائزرز ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھا کچھ تو خیر ڈپریسنگ بھی ہیں, جو کہ جو ہے مائنڈ کو بالکل سلو کر دیتے ہیں, اور اس کو بالکل ایک جو ہے سمجھ لیجیے کہ آپ یہ کہ اس کو بے شک شاید یہ کہ شاید سلا دیا جائے, یا پھر یہ کہ اس کے جو مائنڈ کے اندر جو کچھ نیگیٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے اس کو وہ پھر سپریس کر دے. لیکن کچھ ایسے موڈ سٹیبلائزر ضرور ہیں جو کہ آپ کو پازیٹیو اپروچ دلاتے ہیں, اور آپ کو ہمیشہ ایک یہ چیز کے لیے فوکس کرتے ہیں آپ کہ پتہ نہیں ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. ایک چیز ڈپریشن اپنے اوپر جو کہ طاری ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے اینٹی ڈپریشنز بھی موجود ہیں. کامران صاحب, ذہن جو ہے ایز فار ایز آف مائی نالج وہ کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں, کیونکہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا 8 گرام کا دماغ ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میرا 8 گرام کا ذہن ہے. اٹ از ناٹ اے میجریبل کوانٹٹی, اٹ از ناٹ فزیکل. تو یہ سپریسنٹس ہیں, ڈپریسنٹس ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ ہیں, یہ دماغ پہ یا آپ کی برین پہ تو کوئی اثر دیں گے, مگر جو آپ کی ذہن ہے, جو جس بات کا جس طرف میں رخ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ سائیکالوجی جو ہے آپ کی, جس کو ہم بیہیویئرل سائیکالوجی کہتے ہیں, آپ کی جو آپ کی مائنڈ آئیڈینٹی پوری تھیوری ہے, وہ اس چیز کو افیکٹ نہیں کر پاتی ہے. اور باقی جو مفتی صاحب نے بات کی کہ خیر اور شر کی, تو اس میں یہی ہے کہ انسان خود سراپے خیر ہے یا شر ہے, یہ بات ڈیفائن ہوگی جیسے کہ آپ شروع میں کہتے ہیں اس کے مائنڈ سیٹ سے. اور مائنڈ سیٹ یعنی کہ اس کا ذہن کا جو ارادہ بنے گا, جو کانسیپٹ ہے ارادے کا, ارادہ بھائی ذہن سے ہی ارادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب انسان ان 2 سورسز آف نالج یا 2 سورسز آف انرجی میں سے کس چیز کو زیادہ اگنائٹ کرنے دیتا ہے. اف ہی لیٹس دا پازیٹیو تھنکنگ اینڈ دا پازیٹیو پارٹ آف دا ہول مائنڈ سیٹ فلو, تو وہ پھر اس کا ذہن جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آپٹیمزم کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, لیکن بات اصل میں اس میں جو میں پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی یہ صرف ایک ویسے میں نے یہ کہ جو ٹرمز یوز کیے ہیں, اگر ہم اس کو اور تھوڑا اگر ہم اور میڈیکلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو بیسکلی دیز آر فیو ہارمونس, اور کچھ ہارمونز ایسے ہیں جو کہ جیسے جس کے اندر سیروٹونن ہے, سائٹوکائنز ہیں, یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے موڈز کو اپس اینڈ ڈاؤنز میں لے کر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ کو بھی سیٹ بھی کر رہی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. اور جتنا زیادہ یہ والے ہارمونز آپ کے ایکٹیو ہوئے, اوور ایکٹیو ہیں, یہ پھر جا کر یہ پھر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان ہارمونز کی سیکریشن کا ذمہ دار برین ہے. یہ آپ کا برین ہے جو کہ جو ہے اسٹوریج, یہ کہ جو اسٹور ہاؤس ہے جہاں سے ساری کی ساری چیزیں ان ریسپانس ٹو سم آف دا اسٹیمولس وہ پھر ریلیز ہوں گے. اسٹیمولس چاہیے. محرک چاہیے. اصل میں سوال یہ جو کامران صاحب نے ابھی بات کی کہ کیا یہ اسٹیمولس ہماری ہارمونز ریلیز کرتا ہے, یا ہارمون ریلیز ہونے سے ہماری پرسپشن آف دا ورلڈ چینج ہوتی ہے؟ واٹ کمز فرسٹ؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ دس از چکن اینڈ ایگ کوسچن, بٹ دا کوسچن ڈز ایگزسٹ. اچھا جی, یہ میں کیونکہ ظاہر ہے اب یہ ہاٹ ہو گیا, لیکن وی ول ہیو ٹو گو فار اے بریک. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیومن مائنڈ کو, کیونکہ اس پہ اب اس بات کو بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں کہ مائنڈ باڈی تھیوریز ہیں. مائنڈ باڈی ڈیولزم ایک تھیوری ہے, اس کے اندر جو سب سے جس کے حوالے سے یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ فلاسفرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. کیا ہے یہ مائنڈ باڈی ڈیولزم, سنویت جس کو کہتے ہیں اردو میں؟ مائنڈ باڈی ڈیولزم بیسکلی جو پرابلم ہے سمپل الفاظ میں وہ یہ ہے کہ مائنڈ اور برین کا امٹیریل ورلڈ اور مٹیریل ورلڈ دونوں جو ہم پرسیو کر سکتے ہیں, اس کا آپس میں ایسوسیشن کیا ہے, جس کو ورلڈ ناٹ بھی کہا گیا ہے. سمپلی پٹ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. پیراللزم پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا تھا. دوسرے جو زیادہ پاپولر تھیوری وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی لنک ہے, مٹیریل اور امٹیریل, باڈی اور سول کے بیچ میں, لیکن وہ لنک ایکسپلور یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ ہے. تیسرا یہ ہے کہ
جو بات یہاں اکثر نکلتی ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نکل رہی تھی, کہ یہ فزیکل ورلڈ از